الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سورۃ الکہف اور جس کا ترجمہ ہے اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور رہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ ایک اللہ والے امام کا کہنا ہے میں نے مشکلات کو آسان کرنے والا اور بے چینی کو ختم کرنے والا لا حول ولا قوت الا باللہ جیسا کوئی کلمہ نہیں پایا۔ یہ کلمہ تسلیم اور رضا کے عقیدے کو جمع کرتا ہے اور اسی کلمہ سے مزاج میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ فضیلت ہے ان کی۔ یہ بے چینی کو ختم کرتا ہے اور مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ احادیث کی کتاب میں بہت زیادہ فضائل ہیں ان کلمات کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے، یا جتنی اللہ زیادہ آپ کو توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ اور اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے دیے گئے میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ محترم ناظرین، لوگ اکثر پوچھتے ہیں کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتا دیں جو کہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، جس سے ہمیں دونوں جہانوں کی خیر نصیب ہو جائے۔ اس سوال کے جواب میں قرآن و سنت کی روشنی میں کئی ایک اذکار بتائے جا سکتے ہیں، لیکن بلا شبہ اور بلا مبالغہ ہمارے دین میں حالات کی بہتری اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے سب سے آسان اور مختصر وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔
یعنی یہ سب سے آسان وظیفہ، بہت سے وظائف ہیں لیکن یہ زبان پر آسانی سے چڑھ جاتا ہے، اور سب سے طاقتور وظیفہ یہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے باطل فرقوں کا مقابلہ کیا ہے، میرے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ تھا۔ میں اس کو کثرت سے پڑھتا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے لیے فتح اور کامیابی کے دروازے کھول دیتے تھے۔ بلکہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کی وجہ سے بڑی بڑی ہولناکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بوجھ اتر جاتے ہیں، اور اس کلمہ کے ذریعے مسلمان بہت بلندیاں حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھنے اور پڑھنے میں ایک مختصر جملہ ہے، بہت آسان ہے، بہت پڑھنا اس کا آسان ہے، لیکن یہ قوت، طاقت، توفیق اور اللہ کی رحمت و جنت کا عظیم خزانہ ہے۔ اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں، یعنی ہر وقت جو ہے وہ اس کو پڑھتے رہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، کوئی دنیاوی مشکل ہو تو اس کو ضرور آپ پڑھیں۔ یہ اللہ کے خاص خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقی رہنے والی نیکیاں بہت زیادہ کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نیکیاں کون کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 4 نیکیاں بیان کی اور فرمایا یہ باقی رہنے والیاں ہیں، اور آخر پر ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی باقی رہنے والیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ یعنی یہ باقیات الصالحات ہیں، گناہوں کی بخشش کا خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی زمین پر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی محترم ناظرین، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، اس کو پورا آپ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور محترم ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر جاری رکھا کریں۔ آپ کو دنیا میں کوئی قرض کی مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے کوئی اولاد کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، یہ مشکلیں کھولنے کا رستہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مشکلوں کو جو ہے وہ بھگانے کا ذریعہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے ہاں مصیبت کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود ان کلمات کا ورد نہیں کرتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ننگ دڑنگ یہ سڑکوں پر، یہ درباروں پر بیٹھے ہوتے ہیں،
ان کو خود نہیں پتہ ہوتا، ان کی شکل دیکھیں جو ہے وہ مسلمانوں کے مطابق نہیں، ان کو نماز کے فرائض پوچھ لیں وہ نہیں ان کو پتہ، ان کو آپ نماز کی رکعتیں پوچھ لیں وہ نہیں ان کو آتی، وضو کے فرائض پوچھ لیں، نماز کے فرائض پوچھ لیں وہ نہیں ان کو پتہ۔ تو آپ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور جتنی جمع پونجی ہوتی ہے آپ ان کو دے آتے ہیں اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ یقین کریں ان کو اگر کہیں آپ دعائے قنوت سنا دیں وہ نہیں سنا سکتے، آپ ان کو کہیں آیت الکرسی آپ کو سنا دیں وہ نہیں سنا سکتے، سورہ فاتحہ ان کو کہیں سنا دیں وہ نہیں سنا سکتے۔ تو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ذکر اذکار بتائے ہیں وہ دنیا و آخرت کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بتائے ہیں۔ بہت بڑا یہ اس کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا جاتا ہے، یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کا ورد کیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، معنی کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔